खुदावंद के जिंदा जलाली और कद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको वेलकम कहती हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबों को कसरत से इस्तेमाल करे और बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे गीत नंबर 342, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरी सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होंठों ने तेरी सिताइश रात दिन की। मेरी सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होंठों ने तेरी सिताइश रात दिन की। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। पपीहा आज सुन के नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज दिल के चले मंदिर में आए। पपीहा आज सुन के नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज दिल के चले मंदिर में आए। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, पुराने अहदनामा में से अय्यूब पहला बाब, उसकी पहली 5 आयत का हम मतालिया करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर
کی ہو، ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین ثم آمین۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ایسا شخص ایوب، جس کی خدا کے کلام میں، ایوب کی کتاب میں خدا نے اس کی تعریف کی کہ وہ شخص، اس کے اندر کتنی چیزیں تھیں، کتنی کوالٹیز تھیں۔ وہ شخص کامل تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ 4 چیزیں اس کے اندر پائی گئی جو خدا کے کلام میں اس کے بارے میں لکھی گئی۔ وہ کامل تھا، وہ اپنی رفتار میں کامل تھا، وہ اپنی گفتگو میں کامل تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا، وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ راست باز تھا کیونکہ خدا راست بازوں کو پسند کرتا ہے، وہ خداوند سے ڈرتا تھا کیونکہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور بدی سے دور رہتا تھا۔ یقیناً وہ بہت سے لوگوں کا مددگار رہا، اور اس نے بہت سے لوگوں کی مدد کی، اور وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ جب وہ خداوند کے خوف میں چلتا تھا تو بدی سے دور رہتا تھا، گناہ سے دور۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز بنا دیا، اور وہ خدا کے ساتھ چلنے والا آدمی تھا، اور ہر بات میں وہ بڑا عقل مند، حکمت والا اور سوچ بچار کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، اور خدا نے بھی اس کو سرفراز کر رکھا تھا۔ اس کی سرزمین کا پہلا منظر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایوب جو ہے ایک دولت مند آدمی ہے، اور خدا نے اسے بڑی برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور وہ خدا ترس، راست باز، اور اس کے پاس اولاد ہے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کے پاس اس قدر زیادہ مویشی ہیں کہ وہ اس علاقے کا سردار تھا کہ کوئی شخص اس کے جتنا امیر نہیں تھا۔ اور پھر خدا نے جب اسے اتنی سرفرازی بخشی، اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے خدا کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے بیچ میں شیطان بھی چلا جاتا ہے، اور وہ خدا جو زمین پر نگاہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور سب جانتا ہے، خدا نے اس سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی؟ اس نے کہا تو نے اس کے گرد ایک باڑ لگا رکھی ہے، اگر تو اس باڑ کو ہٹا دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ اور خداوند اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ خداوند اس کو اجازت دیتا ہے کہ جا، جو تو چاہتا ہے، جو کرنا ہے وہ کر، لیکن اس کی جان کو نہیں چھیڑنا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سارے بچے، اس کے جانور، اس کے نوکر چاکر، اس کے جو بھی اس کا مال و سباب ہے وہ سب لوٹ جاتا ہے، تو بھی خداوند کا بندہ خداوند سے ڈرتا ہے اور خداوند کی تعریف کرتا ہے، اور خدا کو وہ کوئی الزام نہیں دیتا۔ اس سے پہلے کہ یہ سارا اس پر حادثے گزرے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بیٹے بیٹیاں خدا کے حضور وہ جمع ہوتے تھے، وہ ضیافت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھر میں اس کی تینوں بیٹیاں بھی آتی ہیں، اس کے بیٹے بھی آتے، تو جو گھر کا سربراہ ہے مقدس ایوب، وہ کہانت کا کام کرتا ہے اپنے گھر کے لیے۔ گھر کا سربراہ، گھر کا بزرگ، اپنے گھرانے کا کاہن تھا، وہ قربانیاں چڑھاتا تھا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کیونکہ اس وقت تو کلام لکھا نہیں گیا تھا، اس کے پاس شریعت کی کوئی بھی کتاب نہیں تھی، لیکن وہ کہانت کے کام سے، اس کے سارے طریقوں سے وہ واقف تھا،
کہ جب گناہ ہوتا ہے تو قربانی دی جاتی ہے. اس کو پتا تھا کہ قربانی دینی ہے. وہ سوچتا تھا کہ میرے بچوں نے کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا، کچھ ایسا دیدہ دنستہ بول تو نہیں دیا جس سے خداوند کے نام کو ٹھیس لگے، اور وہ ان کے شمار کے مطابق قربانیاں گزرانتا تھا. میں خود سوچتی ہوں کہ یہ مقدس ایوب جو ہے، مقدس ابراہیم کے جیسا شخص، اس کا ہم اثر رہا. جیسے خداوند مقدس ابراہیم سے بات کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی خدا کا کلام نہیں تھا، پہلی کتاب تک نہیں تھی. خدا باپ ابراہیم سے بات کرتا تھا اور اس نے خدا پر ایمان رکھا. اور اسی طرح ایوب نبی، اس میں لکھا نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرتا تھا، لیکن وہ کیونکہ اس میں اتنے کوالٹیز ہیں، خدا سے ڈرنا، یقیناً خدا اپنے بندہ سے بات کرتا تھا، اور خدا کا بندہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، پورا بھروسہ خدا پر رکھتا تھا. اتنا بھروسہ خدا پر رکھتا تھا کہ خدا بھی اس پر بھروسہ رکھتا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے، شیطان نے اجازت لے لی ہے، لیکن میرا بندہ اپنی راہ سے نہیں مڑے گا، وہ کبھی میرا انکار نہیں کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم خدا سے بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں. ان میں سے کچھ ہمیں ملتا ہے، کچھ دیر سے ملتا ہے، کچھ نہیں بھی ملتا، تو بھی ہم ہر روز خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہم روز بروز اس میں آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح خدا بھی اپنے بندوں کو جانتا ہے. یہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے کتنے فرما بردار ہیں. جب مشکل آئے گی، جب مصیبت آئے گی، جب ابلیس ان کو الجھانے کی کوشش کرے گا اور یہ گریں گے، تو کیا یہ میرا بیٹا بیٹی میرے نام پر کھڑا رہے گا، ایمان میں مضبوط رہے گا، کبھی یہ میرا انکار تو نہیں کرے گا. خداوند ہمیں جانتا ہے، اس لیے خداوند کبھی کبھی ان ساری چیزوں کو ہونے دیتا ہے تاکہ ہم آگ میں تپائے ہوئے سونے کی مانند بن جائیں اور خدا کے حضور مقبول ٹھہریں، چمکدار بنے، جیسا خداوند کا بندہ ایوب. اور پھر خدا ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اسے بعد میں، وہ اتنی مشکلات سے گزرتے 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 پھر خدا نے اسے اس سے بھی زیادہ دگنی برکات دی. ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، آج ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، طرح طرح کی مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں. کیا ہم کمزور تو نہیں ان مشکلات کی وجہ سے پڑ جاتے؟ اگر ایسا ہے، کہیں کمزوری آتی ہے، تو ایوب کو دیکھیے، ایوب کے خط کو پڑھیے، ایوب کی کتاب کو پڑھیے، خدا کے کلام کو پڑھیے، سیکھیے کہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمازان ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. اور ایوب کے گرد بھی خدا نے باڑ لگا رکھی تھی، اور خدا نے اس باڑ کو خود ہٹانے کی اجازت دی، ورنہ کوئی اور ہٹا نہیں سکتا. خداوند ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، اپنی باڑ ہمارے گرد لگائے رکھے، اور ہم خداوند کے نام سے کو عزت اور جلال دے. اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے. ہم دعا مانگیں. اے باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں، اور تجھے مبارک کہتی ہوں، تیری پرستش کرتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، اور تیرے نام کو جلال دیتی ہوں، کیونکہ تو بھلا خدا ہے، تو غیور و رحیم و قدوس خدا ہے. اے باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے، اور خدا ہمیں ایمان کی مضبوطی دے. حالات کو دیکھ کر، آندھیوں کو دیکھ کر، مخالف ہواؤں کو دیکھ کر ہم اپنا رخ نہ پھیریں خداوند، بلکہ ہم تجھ میں بڑھتے جائیں. خدا، آندھیاں اور طوفان یسوع کے نام سے تھم جاتے ہیں، بدروہیں یسوع کے نام سے بھاگ جاتی ہیں. اور خداوند، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ اے خدا، ہمیں ایمان کی مضبوطی دے، ہم میں سے ہر ایک کے دل کی آنکھیں کھول دے خدا، تاکہ اور سننے والے کان دیں، تاکہ ہم تیری آواز کو سنیں
اس کو پہچانے، ہماری آنکھیں کھلے تاکہ ہم آنے والی ان چیزوں کو دیکھ سکے جو بنائے عالم سے پیشتر تو نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس کلام کو سننے والے ایک ایک شخص پر اپنا ہاتھ بڑھا اور انہیں بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصور کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہو، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جو اس کلام کو سنتے ہیں اور ہر روز بروز خداوند اپنے کلام کا چھوٹا حصہ آپ کی زندگی میں بیج کی طرح بوتا ہے، میری زندگی میں بھی، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور آپ کے گھرانے برکت پائیں، آپ کی زندگیاں پرموٹ ہوں، خداوند آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ اور واچ کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اپنے جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور تاکہ اور بھی لوگ اس کلام کو سنیں اور برکت پائیں، آمین۔